بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بخاری مسلم کی یہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں دو عورتیں جنگل سے گزر رہی تھیں اور ان دونوں کے پاس بچے تھے۔ ایک کا بچہ بھیڑیا آیا اور ایک کا بچہ چھین کر لے گیا۔ اب وہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑنے لگی۔ ایک کہتی ہے کہ یہ بچہ جو بچ گیا ہے یہ میرا ہے، دوسری کہتی میرا ہے، اور اسی طرح جھگڑتے جھگڑتے وہ فیصلہ لے کر، یہ جھگڑا لے کر آ گئی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس، اور آ کر اپنا سارا قصہ عرض کیا کہ یوں جنگل میں ایک کا بچہ بھیڑیا لے گیا اور بڑی اب کہہ رہی ہے کہ یہ بچہ میرا ہے، اور چھوٹی کہتی ہے کہ یہ بچہ میرا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ بچہ اس وقت یعنی فیصلے کے وقت بچہ بڑی کے پاس تھا، بڑی عورت کے پاس تھا، تو آپ نے فیصلہ اس کے حق میں کر دیا۔ چونکہ ان کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا تو فیصلہ ان کے حق میں کر دیا۔ اب یہ جب فیصلہ کروا کر واپس جا رہی تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ملی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سارا واقعہ سنایا اور یہ بھی بتایا کہ آپ کے والد حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں فیصلہ اس کا یوں کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ چھری لاؤ، اور جب چھری لائی گئی تو آپ نے کہا کہ اس بچے کو میں درمیان سے دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، آدھا بڑی عورت کو دے دیتے ہیں، آدھا چھوٹی کو دے دیتے ہیں۔ تو اب بڑی عورت تو خاموش رہی، لیکن چھوٹی عورت جو تھی وہ رونے لگی، چلانے لگی۔ اس نے کہا کہ حضرت آپ ایسے نہ کریں، یہ بچہ بے شک اس کو بڑی کو دے دیں، مجھے بے شک نہ دے، لیکن اس کو ذبح نہ کریں، اس کو ٹکڑے نہ کریں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ بچہ چھوٹی عورت کو دے دیا، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ جب میں نے چھری منگوانے کا کہا تو اس وقت بھی بڑی عورت کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور جب میں نے کہا کہ میں اس کو دو ٹکڑے کر دوں اس وقت بھی وہ نہیں بولی۔ اب بچہ چھوٹی عورت کا ہی ہے، کیونکہ جس کا بچہ ہے اسی کو دل درد ہوگی، اسی کو اندر جو ہے وہ اس کے اندر درد ہوگی اور اسی کو تکلیف ہوگی، لہٰذا یہ بچہ چھوٹی عورت کا ہے، انہوں نے چھوٹی عورت کے لیے فیصلہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور واقعہ ذکر کیا ہے سورہ انبیاء میں، اور وہاں پر یہ بھی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں نے فیصلہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو وہ فیصلہ سمجھا دیا۔ وہ مسئلہ یہ ہے، واقعہ یوں ہوا کہ ایک آدمی ذمہ دار تھا، اس کے کھیت کے اندر کچھ لوگوں کی بکریاں آئیں اور اس کا کھیت جو ہے وہ خراب کر کے چلی گئی۔ اب وہ دونوں لوگ ہی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے۔ ایک کا دعویٰ تھا، یعنی ایک مدعی تھا اور دوسرا مدعا علیہ تھا، اور چونکہ بکریاں جو تھی وہ رات کو کھیت کو انہوں نے خراب کیا تھا، اس لیے دونوں ہی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے۔ تو مدعی نے کہا کہ میرا کھیت اس کی بکریاں کھا گئی ہیں، تو آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ جتنا نقصان ہوا ہے کھیت کا تقریباً اتنے ہی کی بکریاں ہیں، اور وہ کھیت انگور کا تھا، یعنی مہنگے پھلوں کا تھا، اس لیے جتنے کی انہوں نے دیکھا کہ جتنے کا کھیت ہے اتنے کی ہی بکریاں ہیں، لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اس کا جو زمان ہے، کھیت کے جو نقصان ہوا ہے اس کا جو زمان ہے اس کے طور پر بکریوں کو دے دیا جائے، کھیت والے کو۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کر دیا اور بکریاں کھیت والے کو دے دیں۔ اب وہ جب یہ فیصلہ کروا کر جا رہے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اس طرح ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کو بھی ملے اور انہوں نے سارا واقعہ ذکر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں ہوتا تو میں یوں فیصلہ کرتا، میں یہ فیصلہ کرتا کہ بکریاں جو ہیں وہ دے دی جائیں کھیت والے کو، اور کھیت والا یعنی ذمہ دار ان بکریوں سے فائدہ حاصل کرے، دودھ حاصل کرے، اور جس کی بکریاں ہیں اس کو کھیت دے دیا جائے، اور وہ کھیت میں محنت کرے، کھیت کے اندر پانی لگائے، بیج لگائے، اور کھیت کو دوبارہ اسی حالت میں لے آئے، یعنی اگر تو وہ پھل بچ گئے تھے
تو وہ پانی لگانے سے پودے جو ہیں وہ بڑے ہو جائیں گے اور دوبارہ ان کے اوپر پھل لگ جائے گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بکریاں دے دی جائیں کھیت والے کو، ذمہ دار کو، اور بکریوں سے فائدہ حاصل کریں، اور کھیت دے دیا جائے بکری والے کو اور وہ اس کو دوبارہ اسی حالت پر لے آئے جس حالت پر بکریاں چرنے سے پہلے تھا۔ چنانچہ یہ وہ دوبارہ گئے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فیصلہ اچھا ہے۔ چنانچہ آپ نے پہلا فیصلہ واپس لے لیا اور دوسرا فیصلہ جو ہے وہ نافذ کر دیا۔ اور یہاں پر ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَفَحَّمْنَاهَا سلیمان، کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو یہ سمجھ عطا فرمائی اور ان کے اندر قوت فیصلہ جو ہے وہ رکھی۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ قاضی جج جو ہے وہ اپنا پہلے والا ایک فیصلہ اس نے کیا ہو، دوبارہ اسی فیصلے کو وہ اس فیصلے کو ختم کر کے دوبارہ اسی مسئلے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا بھی یہ ملتا ہے کہ انہوں نے لکھا اپنے جو گورنر تھے مختلف علاقوں کے کہ اگر ایک فیصلہ تم کر لو اور پھر اس کے بعد تمہارا اجتہاد، تمہاری رائے جو ہے وہ اس کے خلاف قائم ہو جائے اور دوسری رائے پہلے سے بہتر ہو، تو اپنا پہلے والا فیصلہ منسوخ کر کے نیا فیصلہ نافذ کر دو۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس فیصلے پر بھی حضرت داؤد علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ تو یہ دو واقعات تھے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک بندہ اپنا جو پہلے فیصلہ کیا ہے وہ اس میں کوئی غلطی کر لے، اس کو غلطی نہیں کہتے، اس کو خطا اجتہادی کہتے ہیں۔ یعنی اجتہاد کیا اور اس اجتہاد کے اندر خطا ہو گئی، تو اب وہ دوبارہ اس نے اجتہاد کیا تو اس کو جو ہے وہ اس کا صحیح صورتحال سامنے آ گئی، تو پہلا اس نے فیصلہ واپس لے لیا اور دوسرا فیصلہ نافذ کر دیا۔ ایک فیصلہ میں نے آپ کو حدیث پاک سے اور دوسرا قرآن پاک سے سنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث پاک کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔